السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت میں اردو پڑھنے جا رہے ہیں اور میرا موضوع جو ہے وہ ہے جابر بن حیان، اور کتاب کا صفحہ نمبر 48 آپ نکالیں اور سبق کی طرف دیکھیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنیں اور سمجھیں۔ جابر بن حیان آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسے کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اس سے غیر معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی۔ ساتھ ہی قسم کی دیہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دیہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ اس کے گھر میں قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دیہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی غربت جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اس سے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو یہ سبق ہم نے پڑھا جابر بن حیان کا، کیونکہ اس کا باپ جو تھا جابر بن حیان کا، یہ عطار تھا۔ عطار اس کو بولتے ہیں جو عطر بیچتا ہے، اور مشکل سے اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ لیکن جب اس کا بیٹا ہو گیا تو ابھی چھوٹا ہی تھا بیٹا، تو اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا، اس کا باپ انتقال فرما گیا۔ جابر بن حیان کا باپ فوت ہو گیا دنیا سے، تو جابر اور بھی پریشان ہوا۔ پھر اس کی ماں نے اس کو اپنے گاؤں والے رشتہ داروں میں بھیج دیا کہ وہاں جو یہ تعلیم حاصل کرے، تو اس کو آزاد فضا میں موقع ملا، تو ادھر سے واپس آیا تو اس کو پڑھنے کی بہت شوق تھی۔
جس کی وجہ سے اس نے اور جب اپنے گھر واپس آئے اور تعلیم حاصل کرنے کی، اور پھر اپنے گاؤں میں مدرسہ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ مدرسہ تعلیم بولتے اس کو جس کا رواج ہو۔ تو اب جوان تھا، لیکن ماں کی غربت اس سے دیکھی نہ گئی، تو چنانچہ اس نے اس کو ایک دماغ بن گیا کہ میں سونا بناؤں۔ تو اس نے طرح طرح کی جڑیاں بوٹیاں چیزیں لائی اور ان کو بٹھی میں پگھلایا، پھر ہر طرح کی چیز بنانے لگا، جس سے ایک بہت بڑا یہ تجربہ کار بن گیا۔ اسے بہت ساری چیزوں کو بنایا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، اور اس کا پتہ چل گیا جو وقت کا بغداد میں ہارون رشید تھا اور اس نے اس کو بلایا اور اس کو انعام و اعزاز سے بلایا۔ تو اسی سبق میں سے کچھ الفاظ میں نے نکالے، یہ بھی آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں۔ عطر بیچنے والا، فکر لاحق ہونا، اندیشہ ہونا، اعتماد ہونا، روزی روٹی، روزگار، معاش، کم سن، چھوٹا، کم عمر، میسر، مہیا، کوٹ کر بھرنا، ٹھونس کے بھرنا، مروجہ جس کا رواج ہو۔ تو یہ آپ یاد کریں اور یہ الفاظ کاپی پر لکھیں، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ باقی وسلام۔